أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کے کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسع والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ آسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خرائط سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو،
اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 265 اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ 266 کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور اور ناتون بچے، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے، اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور اور ناتون بچے، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔